الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج اس موضوع کے اوپر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ اس موضوع کا عنوان قربانی اور اس کے چند مسائل ہیں۔ تو قربانی خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظیم سنت اور عمل ہے جس کو زندہ کرنے کے لیے ہمارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی اور امت مسلمہ کو بھی قربانی کی تلقین کی کہ اگر وہ طاقت رکھتے ہوں تو وہ ہر سال قربانی کیا کریں، بلکہ یہاں تک فرما دیا کہ اگر کوئی طاقت ہونے کے باوجود اگر وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، اور ان لوگوں پر غصہ اور ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو اس بات سے ہمیں پتہ چلتا کہ قربانی جیسا عمل اس کی کتنی اہمیت ہے۔ تو قربانی کے سلسلے کے اندر میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے جو سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 162 اور 163 ہے، اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے، ان بے شک صلاتی، بے شک میری نماز، جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس نماز کے اندر کیا ہوتا ہے؟ قیام ہوتا ہے، اور اس نماز کے اندر رکوع ہوتا ہے، اس نماز کے اندر سجدہ ہوتا ہے، اور اس نماز کے اندر دعائیں ہوتی ہیں۔ یہ تمام کی تمام جو ہے حالتیں ہیں، یہ عبادت کے اندر آتی ہے۔ نماز خود ایک عبادت، لہذا یہ ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ ان صلاتی و نسکی، اور میری قربانی، قربانی ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے، جس سے اللہ کے نزدیک پہنچا جائے، یہ نہیں کہ خالی جانور ہی قربان کرنا ہے۔ بعض لوگ دیکھیں گے آپ اللہ کی راہ میں اپنی جان بھی قربان کرتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، اور اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے آپ جان تک قربان کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں قربان کرے، جیسے صحابہ کرام کی بے مثال بہت ساری مثالیں ہیں۔ بعض لوگ اپنا وقت اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ تو قربان اور قربانی کے بہت سارے طریقے بتائیں، لیکن ان میں سے ایک طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی کرنا، جانور کی شکل میں خون بانا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ میری قربانی و محیایا، میری زندگی یعنی میرا جینا جو ہے یہ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ و مماتی، اور جب میں مروں یعنی جب میری موت ہو تو میں اللہ کو راضی کرتے ہوئے مروں، کسی شرک والی حالت میں نہ مروں، کسی کفر والی حالت نہ مروں، رسم و رواج کے اندر جو ہے ملوث ہوتے ہوئے نہ مروں، اور نافرمانی کی زندگی میں نہ مروں، بلکہ میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ دنیا کے اندر جیوں تو اللہ کے لیے اور مروں بھی اللہ کے لیے۔ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے اور روزی دینے والا، تمام مخلوقات کا پالنے والا۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ نے کہا قرآن کے اندر کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کی عبادت کے اندر، اللہ کی ذات کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر، اور اللہ کے اختیارات کے اندر، یہ تمام اللہ کی الوہیت کے اندر، تمام چیزوں کے اندر اللہ دوسرا کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیں گے قرآن کے اندر لکھا ہے اور حدیث کے اندر لکھا ہے کہ بعض لوگ اللہ کا اور دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، مختلف طریقوں سے جو ہے شریک ٹھہراتے ہیں، اور اس میں سے کیا ہے کہ وہ غیر اللہ کے نام کی بھی قربانی کرتے ہیں۔
اب وہ غیر اللہ کی نام کی قربانی کیا کرتے ہیں؟ آئیے وہ ذرا ہم اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے۔ ایک ہوتی اللہ کے نام پر قربانی، ایک ہوتی غیر اللہ کے نام پر قربانی۔ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا یا غیر اللہ کے نام پر جانور وقف کرنا یا غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرنا، تو وہ غیر اللہ کی قربانی۔ لیکن اللہ کی قربانی کیا ہے کہ ہم خالص اللہ کو راضی کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے اللہ کے لیے قربانی کی اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، صحابہ کرام نے کی، اسی طرح ہم نے بھی ان کے طریقے پر چلتے ہوئے اللہ کو راضی کرتے قربانی کرنا ہے۔ تو وہ صحیح قربانی جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ عمل ہمیں اس کو بجا لینا۔ اس کے علاوہ جو ہے جو لوگ مختلف مقامات کے اوپر مختلف بزرگوں کے نام پر جانور وقف کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، ان کی محبت حاصل کرنے کے لیے، ان کا وسیلہ لینے کے لیے، تو یہ تمام کی تمام جو عمل ہیں یہ قرآن و حدیث کے ثابت نہیں، یہ عمل وہی ثابت ہے جو پیغمبروں سے چلا آ رہا ہے۔ اور آگے لکھا لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلا مسلمان یعنی اللہ کا فرمانبردار ہوں۔ دوسری جگہ فرمایا غیر اللہ کے نام پر جو لوگ کچھ جانور ذبح کرتے ہیں یا جانور وقف کرتے ہیں ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، کوئی بھی چیز دیتے غیر اللہ کے لیے، اس کے بارے میں آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 سورہ نمبر 2 ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، تم پر حرام ہے، بے شک تم پر حرام ہے مرا ہوا جانور۔ کس نے؟ اللہ۔ اس اللہ نے حرام جو ہے کر دیا ہے جو جانور مر جائے، چاہے وہ سینگ سے مرا ہو، چاہے وہ گر کر مرا ہو یا کسی اور وجہ سے مرا ہو، جو جانور مر گئے جس کے اندر جان نہیں، تو اس کا میٹ کھانا کیا ہے؟ حرام۔ اس کے بعد آگے ودما، بلڈ یعنی خون کھانا حرام، خون نہ پی سکتے نہ کھا سکتے، یہ چیز بھی حرام ہے۔ تیسری چیز فرمائی ولحم الخنزیر، خنزیر کا میٹ بھی کھانا، جو پگ ہے اس کا جو میٹ ہے، اس کا جو گوشت ہے وہ کھانا بھی حرام ہے۔ چوتھا جو کوشچن ہے یہ ذرا ٹف کوشچن ہے، یہ کوشچن یہ جو ہر ایک کو سمجھ نہیں آئے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو۔ یہ صرف ذبح کے لیے ذبح کا معنی نہیں ہے، بلکہ وما وا اور ما، جو بھی چیز ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ شرینی ہو، چاہے کوئی میٹھی چیز ہو، کوئی بھی چیز اگر وہ غیر اللہ کے نام پر اس کو رکھا گیا ہے، غیر اللہ کا نام اس کے اوپر پکارا گیا، یہ فلاں بزرگ یا فلاں بابے کے لیے ہم نے رکھا ہے یا فلاں بت کے لیے رکھا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ وہ چیز بھی کھانا حرام ہے، وہ چیز بھی کھانا حرام ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی جو آیت 173 کے اندر لکھا ہے۔ تو ایک ذبح کرنے کے بارے میں آتا، آگے دوسری حدیث کے اندر لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیا۔ جیسے لوگ نارسنگ کے نام کا بکرا ذبح کرتے ہیں، نارسنگ کے نام پر بکرا ذبح کرتے ہیں، اس پر اللہ کی لعنت ہو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو لہذا قربانی کا جانور جو ہے ذبح کرتے وقت ان دو باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ نیت میں اخلاص ہو اور قربانی کے ذریعے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا مقصود ہے۔ دوسری یہ کہ جانور کو اللہ تعالیٰ کے نام پر ہی ذبح کیا جائے، غیر اللہ کے نام پر ذبح نہیں۔ بعض لوگ جانور ذبح کرتے وقت لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، تو یہ کلمہ جو ہے یہ اس وقت پڑھا جاتا ہے جب کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے پہلا کلمہ ضروری ہے اور دوسرا کلمہ ضروری ہے، تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ غیر مسلم کے لیے۔ لیکن ذبح کرتے وقت کیا پڑھنا؟ بسم اللہ واللہ اکبر، یہ ہے۔ اور اس کے لیے جگہ بھی شرط ہے، آپ کسی قبر کے پاس ذبح کریں گے
یا اس قبر کو، اس جانور کو فلاں جگہ پہ وہاں سے اس کے پھیرے، قبر کے پھیرے کر کے وہاں واپس لائیں گے قربانی کے لیے، تو یہ کچھ عمل ہیں جو قربانی کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں، یہ صحیح نہیں، بلکہ ہمیں اس جانور کو گھر پہ ہی رکھنا ہے، اس کو پالنا ہے، اس کو موٹا کرنا ہے، اس کو کھلانا ہے، اس کو اچھی طرح سے صاف کرنا ہے، جو جانور ہم اللہ کے لیے جو ہے ذبح کریں۔ اس کے علاوہ جب ہم ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرتے وقت بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ اللہ اکبر، یہ بھی پڑھتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جانور فلاں ولی کے وسیلے سے، فلاں بزرگ کے وسیلے سے یہ قربانی ہماری قبول کر۔ ایسا کہنا بھی جائز نہیں، ایسا کہنا بھی جائز نہیں، یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں کہ فلاں بزرگ کے وسیلے سے، فلاں ولی کے وسیلے سے، فلاں قبر والے کے وسیلے سے، فلاں چیز کے وسیلے سے ہماری قربانی کو قبول فرما، تو ایسی دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ کیا کرنا؟ اللہم تقبل منی، اے اللہ ہم سے یہ قبول فرما۔ تو قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ جب کسی چیز کو قبول کرتا ہے اس کو دوسرے کی وسیلے یا مدد کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو قربانی ایک عظیم عمل ہے، تو کوشش کریں کہ اپنا پیسہ، حلال پیسہ خرچ کر قربانی کریں۔ اور اس کے علاوہ قربانی کرتے وقت ایک چیز ایک دھیان رکھیں کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا گناہ ہے شرک۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک۔ قرآن کے اندر لکھا ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ تو جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے اوپر بہت بڑا بہتان باندھا، بہت بڑا عظیم گناہ باندھا، اس نے بہت بڑا گناہ باندھا۔ تو یہ قرآن کہتا ہے۔ اور آگے دوسری جگہ لکھا سورہ بقرہ کے، سورہ مائدہ سورہ نمبر جو ہے 5 اور آیت نمبر 72 کے اندر لکھا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی، وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کے اندر ہے۔ وما ہو النار، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وما للظالمین انصار، تو ایسے ظالم لوگ جو شرک کرنے والے ہیں اس کا جو ہے کوئی مددگار وہاں نہیں ہوگا۔ تو ہمارا جو جانور ہے قربانی کا، تو وہ ذبح کرنے والا بھی مشرک نہیں ہونا چاہیے، شرک کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر شرک کرنے والا ہمارا جانور قربانی کا جو ہم نے رکھا ہوگا، اگر وہ مشرک اس کو ذبح کرے گا تو ہماری قربانی کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو عقیدہ جو ہے یہ ہمارا درست ہونا چاہیے، ہمارا بھی درست ہونا چاہیے، اور جو قربانی ذبح کر رہا ہے اس کا بھی ہونا چاہیے۔ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو سارے کے سارے عمل جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے اور وہ خسارے میں ہو جائے گا جس آدمی کا عقیدہ شرک ہے۔ تو قربانی کرنے والا جانور توحید پرست ہونا چاہیے، اللہ کو واحد ماننے والا ہونا چاہیے۔ تو میں آپ کے سامنے چند شرک رکھتا ہوں، چند شرک، تاکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کون کون سے ایسے گناہ ہیں جس سے انسان مشرک بن جاتا ہے۔ پہلا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، محبت میں شرک۔ اس قرآن کی آیت کے اندر لکھا، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، دوسروں سے زیادہ محبت رکھتے جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، تو ایمان والے اللہ سے سخت محبت کرتے ہیں۔ تو مومن جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن جو مشرک ہوتا ہے وہ اللہ سے کم کرتا ہے اور دوسری ہستیوں سے زیادہ کرتا ہے۔ یہ شرک آ گیا۔ ایک شرک اور آ گیا کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور دوسری طرف برادری کا حکم ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہی ہے۔ اگر اللہ کا ایک طرف حکم آ رہا ہے اور ہماری برادری کا حکم اس کے خلاف جا رہا ہے تو ہمیں اللہ کا حکم ماننا۔ اگر ہم نے برادری کا حکم مان دیا کسی بھی کام کے اندر، کسی بھی عمل کے اندر، تو اس وقت ہم نے اس گناہ کے کرنے سے کیا ہوگا؟ وہ آدمی مشرک بن جائے گا۔ ایک اور آتا ہے من اللہ کا تمیمۃ فقط اشرک، کہ جس نے تعویذ لٹکایا۔ یہ دیکھیے آپ پہلے کہ جو بندہ تعویذ لٹکا کر قربانی ذبح کر رہا ہے تو اس کی جو ہے وہ عمل قبول نہیں ہے۔
تعویذ لٹکانا شرک ہے. من اللہ کا تمیمۃ فقد اشرک, کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. تو تعویذ لٹکانے والا کیا, چاہے وہ دھاگا لٹکا رہا ہو, چاہے گلے میں تعویذ لٹکا رہا ہو, دھاگا لٹکا رہا ہو, یا وہ نفع نقصان کا کڑا اس نے لٹکایا یا کمر میں تعویذ لٹکایا, من اللہ کا تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تمیمہ لٹکایا, تعویذ لٹکایا, اس نے شرک کیا. تو شرک کرنے والے کی قربانی کو, جو شرک کرنے والا مشرک ہے, اس سے قربانی نہ ذبح کروائی جائے نہ اس کو قربانی کے اندر شامل کیا جائے. اس کے علاوہ ایک اور آتی ہے کہ من حلف لغیر اللہ فقد اشرک, کہ جس نے اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کی قسم کھائی, اس نے شرک کیا. باپ کی قسم, دادے کی قسم, ماں کی قسم, بچے کی قسم, یہ ساری قسمیں کھانا شرک ہے. تو ان پر عمل کرنے والا بھی مشرک بن جاتا ہے. اس کے بعد کل املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ, نفع اور نقصان کا مالک کون ہے, اللہ. تو جو آدمی یہ کہے کہ اللہ کے سوا دوسرا بھی نفع دے سکتا ہے, دوسرا بھی نقصان دیتا ہے, یہ بھی مشرک ہے. اس کے بعد فتوکلوا علی اللہ ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو تو اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو. تو کسی اور کے اوپر بھروسہ رکھنا, تکیہ, مطلب وہ تکیے والا بزرگ ہے, وہ تکیے والا بزرگ ہے. تکیہ کا مطلب کہتا ہے بھروسہ, جس سے امید وابستہ ہوتی ہے. تو بھروسہ کس کے اوپر ہے, فتوکلوا علی اللہ ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو تو اللہ پہ بھروسہ کرو. مومن کا بھروسہ کس پر ہوتا ہے, اللہ پر یقین ہو رہا تھا. کسی دوسرے ہستی پر بھروسہ رکھنا جو نفع نقصان کا مالک نہ ہو, تو یہ بھی شرک کے اندر آتا ہے. وہ آدمی ایک عمل کرنے سے یہ بھی مشرک بن جاتا ہے. اسی طرح ڈر اور خوف صرف اللہ کا ہونا چاہیے. فلا تخشوہم واخشونی, آپ ان سے مت ڈرو, مجھ سے ہی ڈرو. تو ایک آدمی اللہ کو چھوڑ کر لوگوں سے ڈرتا ہے, دوسری ہستیوں سے ڈر رکھتا ہے, تو یہ بھی شرک کے اندر آتا. یہ بھی کس کے اندر آتا, ڈر کس کا ہونا چاہیے, اللہ کا ہونا چاہیے. یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو سمجھیں گے اور عمل بھی کریں گے. اور قربانی کے بارے میں جو میں نے چند مسائل بتائے ہیں, اس پر عمل کرتے ہوئے قربانی کا عظیم عمل اور اس کو بھی کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں عقیدہ توحید کو پڑھنے اور اس کو اختیار کرنے کی, اس پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور شرک جیسے عظیم گناہ جس کے بارے میں نوح علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر ہیں سب منع کرتے رہے, تو ان کو جاننے اور اس سے دور ہونے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.